رہو گے، دنیا میں تمہاری ہی حکومت چلے گی، دنیا میں تمہاری ہی بات چلے گی، شرط یہ ہے ان کنتم مومنین کہ تم پکا سچا مومن و مسلمان بن جاؤ۔ اور علم کے بغیر پکا سچا مومن و مسلمان بننا میرے بھائیوں مشکل ہے، ناممکن ہے۔ اس لیے علمی میدان میں آپ قدم بڑھائیے، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیے، اپنے بچوں کو انجینئر بنائیے، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، اپنے بچوں کو لیکچرار بنائیے، پروفیسر بنائیے، اور علم کے میدان میں آگے بڑھائیے۔ انشاءاللہ ہویا ہوا وقار عظمت رفتہ ہمیں مل جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ میرے بھائیوں یہی وہ مقاصد ہیں، یہی وہ اغراض ہیں، یہی وہ مشن ہے جس کے لیے مدارس اسلامیہ کا قیام عمل میں آیا ہے اور مدرسوں کی بنیاد پڑی ہے۔ آپ جانتے ہیں ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے میں سب سے زیادہ قربانی کن کی ہے؟ ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں تھا، انگریزوں کے پنجائے استبداد سے، ان کے ظالمانہ قبضے سے ہندوستان کو آزاد کرانے والے سب سے زیادہ جن کی قربانی ہے وہ علماء صادق پور پٹنہ ہے۔ جواہر لال نہرو نے لکھا ہے کہ آزادی ہندوستان کی تمام قربانیوں کو ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور علماء صادق پور پٹنہ کی قربانیوں کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ترازو کا دوسرا پلڑا بھاری ہو جائے۔ جانتے ہو علماء صادق پور پٹنہ کون تھے؟ اہل حدیث علماء تھے۔ وہ سب کے سب حکم تھا آدم کو سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ آدم اور حوا نے بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور گناہ کیا، اللہ نے منع کیا، پھر بھی اللہ کے منع کیے ہوئے درخت کو اس نے کھا لیا۔ دونوں نے گناہ کیا ہے اور دونوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، لیکن میرے بھائیوں دونوں کے حکم، دونوں کی غلطی کرنے میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ اگر اس فرق کو آپ سمجھ لیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ جلسہ کامیاب۔ فرق کیا ہے؟ غور کیجیے۔ ابلیس کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑا اور مواخذہ کیا اور پوچھا کہ اے ابلیس میرے حکم کے باوجود تم نے آدم کا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس وقت آج ابلیس نے اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کیا۔ نہ صرف یہ کہ اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کیا بلکہ وہ اپنے گناہ پر ڈٹا رہا، مصر رہا اور اپنے گناہ کو، اپنی غلطی کو وہ صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، میرا مقام اونچا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آدم میرا سجدہ کرتے، میں آدم کا سجدہ کروں۔ لیکن اس کے برخلاف آدم اور حوا علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا، مواخذہ کیا اور کہا کہ آدم میرے منع کرنے کے باوجود تم نے میرے منع کیے ہوئے درختوں کو تم نے کیوں کھا لیا؟ فوراً آدم اور حوا علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور نہ صرف یہ کہ غلطی کا اعتراف کیا بلکہ دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کی، دعائیں مانگی اور اس وقت تک وہ مغفرت کی دعائیں مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے، اس وقت تک گڑگڑاتے رہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف نہیں کیا۔ میرے بھائیوں ایک مومن اور کافر کے درمیان، ایک موحد اور بدعتی کے درمیان یہی فرق ہے کہ جب ایک مومن اور مسلمان سے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے، جب کسی گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے اور جب ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ تم نے یہ غلطی کی ہے، تم نے یہ گناہ کا کام کیا ہے،
تو جو مومن ہوگا، جو مسلمان ہوگا، جس کا ایمان سچا ہوگا، جس کا اسلام سچا ہوگا، فوراً اپنی وہ غلطی کا اعتراف کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگ لے گا اور دوبارہ وہ اس غلطی کو نہ کرنے کا عزم مصمم اور پختہ ارادہ اللہ تعالیٰ سے کرے گا۔ برخلاف جو کافر ہوتا ہے، جو بدعتی ہوتا ہے، جب اس کو بتا دیا جائے کہ تم نے فلاں گناہ کا کام کیا ہے، فلاں غلطی کی ہے، تو وہ کافر، وہ بدعتی، وہ جو ہے فوراً اپنی غلطی کی تعویل کرے گا، اپنی غلطی کو مانے گا نہیں، اس کا اعتراف نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف فضل و کرم سے مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے گریبان کو جھانکیں اور جو غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں یا ہوئی ہیں، نماز نہ پڑھنے کی شکل میں غلطی ہو، شراب نوشی کی شکل میں غلطی ہو، جوا کھیلنے کی شکل میں غلطی ہو، یا یہ کہ حرام خوری کی شکل میں غلطی ہو، اگر غلطیاں ہمارے اندر ہیں تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایک مومن اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم ان غلطیوں سے توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں اور دوبارہ اپنی ان غلطیوں کو نہ کرنے کا عزم مصمم کریں اور اپنے آپ کو مومن اور مسلمان ہونے کا ثبوت دیں۔ انشاءاللہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شمار ہوں گے، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور دنیا کے سامنے ہمیں عزت و سربلندی کی زندگی ملے گی اور ہم ایک باعزت زندگی گزاریں گے۔ اور میرے بھائیوں، اسی کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار عالم، یہ مدرسہ بدر الہدا جو سالہ سال سے دینی خدمات انجام دیتا آ رہا ہے، اے اللہ اس ادارے کی بنیادوں کو تو اور مضبوط فرما دے۔ پروردگار عالم، تعلیمی اعتبار سے، تربیتی اعتبار سے، فن کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ اس ادارے کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دے اور جو بھی رکاوٹیں ہیں اس کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں ہماری جو بہن بیٹیاں شادی کی عمر میں پہنچنے کے باوجود غیر شادی شدہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کے لیے شادی کا اور بہترین جوڑے کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں، جو بے روزگار مسلمان ہیں، ان کو روزگاری عطا فرما، اور جو مسلمان برسر روزگار ہیں، اے اللہ ان کے روزگاری میں مزید ترقی اور برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے پہلے جتنے بھی مسلمان گزر چکے ہیں، اے اللہ گزرے ہوئے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے لیے ان کے قبروں کو اے اللہ جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، مساجد و مدارس اور اسلام کے مقدس مقامات کی حفاظت فرما، ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، ہمارا اسٹیٹ جھارکھنڈ کی حفاظت فرما، ضلع پاکور کی حفاظت فرما، ہرنپور کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں زندہ رکھ اور ہم سب کا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ پروردگار عالم تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔